اور اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ وہ حتمی پروف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آج جو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوا اور آپ نے اپنی امت کو منتقل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد وقاص، اور قرآن ٹاک کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ہم اس نشست میں موجود ہیں۔ مستشرقین اور ملحدین ان کی صدیوں سے یہ کوشش ہے کہ قرآن پاک پر معترض ہوں، اس پر حملہ آور ہوں اور کسی طرح اسے انسانی کلام ثابت کیا جائے، اور اس سلسلے میں ان کا ایک حربہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی جو قرأتیں ہیں ان پر اٹیک کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں قرأتوں کا اختلاف کیوں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ قرأتیں کیوں مشہور ہو گئی ہیں مسلمانوں کے اندر۔ یہ اصل میں ان کی کم علمی بھی ہے، جہالت بھی ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس وجہ سے یہ بات ذرا انہوں نے دوبارہ نئے انداز سے کہنی شروع کر دی ہے، اور یہ خدشہ ہے کہ نوجوان نسل اس حوالے سے کسی شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائے، تو لہٰذا آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک کی قرأتوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ وہ حتمی پروف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آج جو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوا اور آپ نے اپنی امت کو منتقل کیا۔ تو آئیے درجہ بدرجہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور اس دوران ظاہر ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جو ہی قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا، آپ کاتبین میں سے کسی کو بلاتے اور اسے ضبط تحریر میں لے آتے، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ قرآن صحابہ کرام کو سناتے، اور پھر صحابہ کرام میں ایسے کئی صحابہ موجود تھے جو کہ قرآن کو حفظ کرتے، اور قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوتا چلا گیا، اور اس طرح نجمن اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن نازل بھی ہوتا رہا، ضبط تحریر میں بھی آتا رہا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سینوں میں بھی محفوظ ہوتا رہا، اور خود قلب اطہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے اس میں بھی یہ قرآن جمع ہوتا رہا، اور اس کی گارنٹی تو خود اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ ان علینا جمعہ وقرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر میں جمع بھی کریں گے اور آپ کی زبان مبارک سے اس کو جاری بھی کریں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو مشہور قرأتیں ہیں، اور خاص طور پر 7 قرأت، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو سب سے پہلے ہم 7 قرأت کو سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے جو علماء نے اصول قائم کیے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے درمیان جو اختلاف ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ یہ 7 قرأتیں وہ قرأتیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی متصل ہیں اور آپ تک پہنچتی ہیں۔ الجزری نے جو 3 اصول قائم کیے قرأتوں کے، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر وہ قرأت جس کی سند متصل ہو، یعنی راوی سے لے کر صحابی تک، اس کے درمیان جتنی بھی کڑیاں ہیں وہ متصل ہوں اور کوئی ایک بھی کڑی غائب نہ ہو، اور یہ سارے کے سارے راوی یعنی ثقہ ہوں، اور پھر ہر درجے میں ایک راوی نہ ہو بلکہ متعدد راوی ہوں۔ تواتر کے لیے کم از کم 10 راویوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کم از کم 10 راوی ہوں، تو یہ سند متصل بھی ہے اور متواتر بھی ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ ہر وہ قرأت جس کی سند متصل ہے اور متواتر ہے وہ متواتر قرأت کہلائے گی۔ دوسری شرط متواتر قرأت کے لیے اور صحیح قرأت کے لیے یہ ہے کہ ہر وہ قرأت جو مصحف عثمانی سے آئیڈینٹیکل ہو، جو مصحف عثمانی کے مطابق ہو، وہ قرأت جو ہے وہ صحیح قرأت ہوگی، اور جو قرأت مصحف عثمانی کے مطابق نہیں ہوگی وہ صحیح قرأت قرار نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ شاذ
قرات کہلائے گی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ہر وہ قرات جو عربی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہوگی وہی صحیح قرات قرار دی جائے گی۔ تو گویا جتنی یہ 7 قراتیں ہیں یہ ان 3 اصولوں پر پوری اترتی ہیں، ان کی سندیں متصل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہیں اور متواتر ہیں، یعنی ہر سند میں کئی لوگ 10 تک کم از کم راوی اس میں موجود ہیں یا اس سے زیادہ۔ اور یہ ساری قراتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے جو آپ نے قرآن کو لکھا ہوا امت کے درمیان چھوڑا اس کے مطابق ہیں اور یہ عربی گرامر کے بھی مطابق ہیں۔ ان 3 اصولوں کے مطابق جو 7 قراتیں متواتر ہیں وہ کون سی ہیں، وہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی قرات تو نافع کی قرات ہے، جس کے 2 مشہور شاگرد ہیں، ایک قالون اور ایک ورش۔ نافع نے 70 تابعین سے یہ قرات اخذ کی ہے۔ دوسری قرات جو ہے وہ ابن کثیر کی ہے، جس کے 2 شاگرد ہیں، قنبیل اور البزری۔ عبداللہ ابن ابی صائب جو صحابی ہیں وہ اس کا سورس ہیں۔ تیسری قرات ابو عمر کی ہے، اس کے 2 شاگرد ہیں یزید اور دوری، اور تابعین سے یہ قرات اخذ کی گئی ہے۔ چوتھی قرات ابن عامر کی ہے اور اس کے 2 شاگرد ہیں ہشام اور ابن ذکوان، اور حضرت عثمان کے شاگردوں سے یہ قرات اخذ کی گئی ہے۔ 5ویں قرات ہے عاصم ابن ابی نجود کی، اور اس کے 2 شاگرد ہیں حفص بن سلیمان اور شعبہ، اور یہ قرات حضرت ابن مسعود اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اخذ کی گئی ہے۔ 6ٹھی قرات حمزہ کی ہے، اس کے ایک شاگرد ہیں حلف اور دوسرے ہیں خلاد، اور عاصم اور اعمش سے یہ قرات اخذ کی گئی۔ اور 7ویں قرات ہے کسائی کی، جس کے 2 شاگرد ہیں دوری اور ابو الحارث، اور یہ ابی بکر بن عیاش سے یہ قرات اخذ کی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان قرات کے آپس میں اختلافات کیا ہیں اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ یہ جو 7 قراتیں ہیں ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں تو وہ بنیادی طور پر 4 ہیں۔ پہلا اختلاف تو لہجے کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کے اندر مختلف لہجے ہوتے ہیں، اسی طرح عرب کے اندر بولی جانے والی عربی اس کے بھی لہجے ہر قبیلے اور علاقے کے حوالے سے مختلف تھے۔ یمنیوں کا لہجہ مختلف تھا، نجدیوں کا لہجہ مختلف تھا، اور اطراف و اکناف میں بولی جانے والی عربی کا لہجہ مختلف تھا، قریش کا لہجہ مختلف تھا۔ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ قرآن پاک کو اپنے اپنے لہجے کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ اس لہجے کے اختلاف کو اگر میں سادہ سی 1-2 مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ مثلا آج بھی جو بدوی ہیں، جو دیہاتی عرب ہیں، وہ قاف کو گاف بولتے ہیں۔ اگر آپ وہ بات کر رہا ہو کہ قال کسی نے کہا تو وہ کہے گا گال۔ اسی طرح یہ جو مصری ہیں وہ جیم کو گاف بولتے ہیں، مثلا اگر وہ جمعہ کہیں گے تو وہ گمہ کہیں گے۔ اب وہ قرآن پڑھیں گے تو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ تو وہ جیم کو جیم ہی بولیں گے، لیکن اپنی عام بول چال میں وہ جمعہ کو گمہ بولیں گے۔ تو یہ لہجوں کا فرق ہے۔ ابتداء میں اس کی اجازت دی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا 2 دفعہ دورہ کیا تو پھر یہ بات سیٹل ہو گئی اور اس کو سٹینڈرڈائز کر دیا گیا کہ اب قرآن کا جو لہجہ ہے وہ قریش کا لہجہ ہی ہے، اسی میں قرآن اترا ہے اور یہی قرآن کا سٹینڈرڈ لہجہ ہے۔ اور پھر یہ وہ بات ہے کہ جسے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتظامی فیصلے کے ذریعے نافذ کر دیا اور یہ بات سیٹل کر دی۔ لہٰذا جو لہجوں کا اختلاف ہے یہ مختلف قراتوں میں، مثلا طٰہٰ کو طٰہے، اور اسی طرح وضحیٰ کو وضحے، یا کسی جگہ انعمت علیہم کو انعمت علیہم۔ اس طرح یہ جو لہجوں کا اختلاف ہے یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، لفظ وہی ہے، لیکن لہجوں کا اختلاف وہ چلا آ رہا ہے اور اس میں سٹینڈرڈ لہجہ ظاہر ہے قریشی لہجہ ہے اور اسی میں قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ قراتوں میں جو دوسرا اختلاف ہے وہ رسم الخط کا اختلاف ہے۔
عربی زبان کے متعلق آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 50 سال پہلے اس میں لکھنے پڑھنے کا رواج شروع ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جب الفاظ اور اس کی شیپ اور الفاظ کے ہجے وہ ڈیولپ ہو رہے ہوں تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہی ہوا۔ مثلا صراط الذین انعمت علیہم میں الصراط یہ صاد سے بھی ایک قرات میں لکھا گیا، دوسری قرات میں سے سین سے بھی لکھا گیا، اور تیسری قرات میں سے زے سے ذرات بھی لکھا گیا۔ لفظ ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، لیکن اس کے ہجے وہ مختلف جو ہے وہ بن گئے تھے۔ لیکن اس میں پھر ہمارے سامنے اسٹینڈرڈ مصحف عثمانی ہے کہ جس میں ایک ہی یعنی ہجہ یعنی صاد ہے، وہ اس کو اختیار کیا گیا۔ تو یہ دوسرا اختلاف ہے قراتوں کے درمیان ہجوں کا۔ تیسرا جو اختلاف ہے وہ لفظ کا ہے۔ اس کی بھی دو پہلو ہیں، یا تو ایک لفظ کے مترادف دوسرا لفظ وہ آ گیا، مثلا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، یہ دونوں قراتیں موجود ہیں۔ اب مالک کا مطلب مالک ہے اور ملک کا مطلب بادشاہ ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک یا قیامت کے دن کا بادشاہ، تو یہ دونوں قراتیں موجود ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے ایک دوسرا بھی پہلو ہے کہ بعض اوقات مترادف مختلف الفاظ بھی بعض قراتوں میں آتے ہیں۔ تو مثلا سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها، ان ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم انہیں زندہ کرتے ہیں۔ وہاں پر ننشرها بھی ایک لفظ ایک قرات میں آتا ہے کہ کیسے ہم انہیں زندگی بخشتے ہیں۔ تو یہ وہ اختلاف ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آسانی کے لیے کسی کو سمجھانے کے لیے ایک مترادف اختیار کرنے کا ایک چوائس دیا، لیکن یہ ظاہر ہے وہ پرسنل چوائس تھی۔ مثلا حضرت ابن مسعود کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں طعام الاثیم نہیں کہہ سکتا، اس کی زبان میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم طعام الفاجر کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، کہا اس طرح کہا کرو۔ تو یہ قرآن تو نہیں ہے ظاہر ہے، یعنی ایک صحابی لفظ کو بدل نہیں سکتا، لیکن ایک شخص کی آسانی کے لیے وہ ایک کیس ٹو کیس کسی کو اس طرح پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہے، وہ بعد میں قرات بن گئی۔ لیکن اصل قرآن کے الفاظ تو طعام الاثیم ہی ہیں یا کیف ننشزها ہی ہیں، اور وہی سٹینڈرڈ ہے، اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں۔ اور اس میں قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ قرآن کا جو متن ہے وہی قرآن کا محافظ ہے۔ قراتوں کا جو چوتھا اختلاف ہے وہ صیغے کا اختلاف ہے۔ مثلا تعلمون تم جانتے ہو، یا اس کی جگہ یعلمون وہ جانتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں قرآن کے نزول کے مختلف ادوار کا مسئلہ ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ایک طبقہ ڈائریکٹ مخاطب تھا، تو ان سے ڈائریکٹ خطاب کیا گیا کہ تم جانتے ہو تعلمون۔ لیکن جب 23 سال بعد قرآن کو فائنل شیپ میں ایڈٹ کیا گیا جبرائیل امین کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، تو اس وقت یہ جو صیغے ہیں جو بظاہر یعنی مخاطب کا صیغہ ہے اسے غائب کا صیغہ کر دیا اور یعلمون کر دیا۔ تو ایسے بعض مواقع پر یہ ایڈیٹنگ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منزل من اللہ ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس پرانے نسخے موجود تھے وہ اسی کو لے کر چل رہے تھے اور ایک آدھ نسل تک وہ چلتے رہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو صیغوں کا اختلاف ہے یہ بھی قرات میں آتا ہے، لیکن اس میں بھی سٹینڈرڈ ہمارے سامنے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہے جو جبرائیل امین کے ساتھ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ امت کی جو اکثریت ہے اسی پر قائم ہے۔ اب میں آتا ہوں اس آخری بات کی طرف جس کے بارے میں نے کہا شروع میں کہ وہ انشاءاللہ قول فیصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈسکشن یہ تو ایک علمی ڈسکشن ہے، ایکیڈیمک ڈسکشن ہے اور کتابوں میں موجود ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن ان کتابوں سے حاصل نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں نے قرآن علمی اور عملی تواتر سے حاصل کیا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنا، صحابہ کرام نے اسے یاد کیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ قرآن تابعین کو سنایا،
اور تابعین نے یاد کیا، اور تابعین نے یہ قرآن تبع تابعین کو سنایا اور انہوں نے یاد کیا، اور اس طرح نسلاً بعد نسل یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام میں 95% لوگ ایک ہی قرات کا اتباع کرتے ہیں اور اسے ہم حفظ کی قرات قرار دیتے ہیں۔ تو گویا قرات عامہ ایک ہی ہے، وہ قرات جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ بالکل ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جس کے مطابق ہمارے پاس مصحف موجود ہے، اور جسے عرب کا مسلمان بھی پڑھتا ہے اور عجم کا مسلمان بھی پڑھتا ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا کا مسلمان بھی پڑھتا ہے۔ اور اس کی جو یعنی پروف ہے اور اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس قرآن پاک کی قرآن پاک دو انداز سے ہم تک پہنچا، ایک تحریری اور ایک زبانی۔ اس کی جو تحریری روایت ہے اور اس کے جو سٹینڈرڈ ہے تحریر کا، وہ ہم قرار دے سکتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کو، اور دوسری طرف ہم اس کی جو زبانی روایت ہے اس میں ہمارے پاس جو حفظ کی قرات ہے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ ان دونوں اصحاب سے زبانی طور پر یہ قرآن پاک حاصل کیا عبد الرحمن السلمی نے، اور عبد الرحمن السلمی نے یہ قرآن پاک سکھایا عاصم ابن ابی نجود کو، اور عاصم ابن ابی نجود نے یہ سکھایا حفص بن سلیمان کو۔ یعنی حفص بن سلیمان کی یہ روایت جا کر ختم ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود پر، اور یہ حفص بن سلیمان کی جو روایت ہے یہ متواتر روایت ہے، اور یہ آئیڈنٹیکل ہے، اور یہ مصحف عثمانی کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تکون کے ایک کونے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جو کہ زبانی روایت کے یعنی بانی ہیں ایک لحاظ سے، اور دوسری طرف دوسری تکون کے کونے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تحریری روایت کا سورس ہیں، اور ان دونوں کے نیچے تیسری تکون پر حفص بن سلیمان ہے جو کہ ان دونوں کے امین ہیں۔ یعنی وہ زبانی روایت حضرت ابن مسعود سے حاصل کر رہے ہیں اور تحریری روایت وہ حضرت عثمان سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو زبانی قرآن نیچے منتقل کر رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی قرآن تحریری طور پر نیچے منتقل کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان کا مصحف اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف یہ ایک ہی ہے۔ تو قرآن کی قرات بھی ایک ہے، قرآن کا ٹیکسٹ بھی ایک ہے، اور اس میں کہیں پر بھی کوئی رخنہ نہیں ہے، اس میں کہیں پر بھی کوئی جھول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ ساری کی ساری اکیڈیمک ڈسکشن ہے، اور وہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے اور تشریح کے حوالے سے تو ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے اور قرآن پاک کا جو ٹیکسٹ ہے اور قرآن پاک کا جو لہجہ ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ بہت شکریہ۔